فبأي آلاء ربكما تكذبان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبح مطالعہ کر رہا تھا اور ایک بڑی عجیب بات اس میں لکھی تھی. ایک مدینے کی قصص الانبیاء کتاب ہے, اس کے اندر پورے نبیوں کے قصے ہیں اس کے اندر, مدینے میں چھپی ہے وہ کتاب. اس کے اندر ایک عجیب قصہ لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت بیت المقدس بنوا رہے تھے, کیا بنوا رہے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام چلا سورہ نمل آئے گی تو اس میں پورے وضاحت کے ساتھ آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, پورا اس کے اندر آئے گا سورہ نمل کے اندر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس بنوا رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے 4 دروازے بنوائے. کتنے دروازے؟ 4 دروازے بنوائے. ان 4 دروازوں کے الگ الگ نام رکھے. پہلے دروازے کا نام رکھا باب داؤد یعنی اپنے والد کے نام. دوسرے دروازے کا نام رکھا باب طوبہ, باب طوبہ. اور تیسرے دروازے کا نام رکھا باب رحمت, بیت المقدس فلسطین کا بتا رہا ہوں میں آپ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی. تو تیسرے دروازے بتایا میں نے باب رحمت. اور چوتھے دروازے کا نام رکھا باب آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ ابھی آپ پیدا ہی نہیں بتا, جبکہ ہزاروں سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں. ہاں جی صاحب, اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں دروازہ بناتے ہیں اللہ کے نبی کے نام پہ. تو سوچیں آپ کہ جو بھی نبی آیا, جب بتایا تھا نا آپ کو, وہ ضرور بشارت دیتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے نبی معراج کے موقع پہ بیت المقدس پہنچے تو اسی دروازے سے داخل ہوئے. ہاں یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے. تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انہوں نے اہل کتاب نے, چاہے وہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, یا انجیل کے ماننے والے, تورات کے, زبور کے, کسی کے بھی ماننے والے ہوں, فرمایا انہوں نے اللہ کے احکام کو تو نہیں مانا, اس کتاب پہ تو عمل نہیں کیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, بلکہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. آپ آج دیکھیں قرآن یہاں بیان کیا جا رہا ہے, کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور اگر اب یہ قوالی رکھ دی جائے تو یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. ہاں, اور اگر ابھی کہیں کا سنگر آ جائے گا شوٹنگ کرنے کے لیے خانقاہوں میں, پاگل ہو جائیں گے, پاگل سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ہمارا بھی یہی حال ہے. اور جس کے گھر میں رک جائے تو وہ تو آسمان بھی پہنچ جائے گا, ہمارے گھر میں آ بیٹھ کے دیتے گا. تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اہل کتاب کے بارے میں, اللہ کی اتباع تو نہیں کی, اللہ کی کتاب کی اتباع تو نہیں کی, اللہ کے حکموں کی اتباع تو نہیں کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, فرمایا کہ انہوں نے اتباع کی, اس کے پیچھے چلے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, وضاحت کروں گا اس کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ, کفر شیاطین نے کیا, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, کہ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام آج کے زمانے میں بھی یہودیوں میں اور نصرانیوں میں یہ بڑا مشہور ہے. آپ جانتے ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. یہ دعا قرآن کریم میں ہے. فرمایا اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ ایسی سلطنت آپ نے کسی کو عطا نہیں کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام جناتوں پہ, انسانوں پہ, پرندوں پہ, درندوں پہ, چرندوں پہ, ہر ایک شے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطانوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے کہ ہوا میں تخت اڑ رہا ہے, آس پاس چرندے گھوم رہے ہیں, چیڑوں کی زبان سمجھ رہے ہیں, جنات قابو میں ہیں, تخت سبا کو لقوں میں اپنے سامنے لے آئے. بھائی میاری بات ہے, تو ایسی عجیب عجیب باتیں جب سلیمان
علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیطان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ سلیمان علیہ السلام جو یہ عمل کیا کرتے تھے وہ جادو تھا. کیا تھا؟ جادو تھا. جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان اللہ کے نبی ہیں، سلیمان اللہ کے نبی ہیں، تو ان یہودیوں نے اور اہل کتاب نے، بقیہ اہل کتاب نے یہ کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے، سلیمان تو نعوذ باللہ جادوگر تھے. ان کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. سمجھ بات؟ ان کی تردید کرنے کے لیے، ان کی بات کا انکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. لیکن شیاطین نے سحر کیا، کفر کیا. شیاطین ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں اللہ رب العالمین کے نزدیک جو احکام خداوندی فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں، تو یہ شیاطین جن جو ہیں یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان کی طرف جا کے مثال کے طور پہ کسی بندے کے تعلق سے کچھ حکم اللہ کی طرف سے نافذ ہو گئے، اب وہ 10 حکم نافذ ہوئے، 5 ہوئے، 3 ہوئے، اس میں سے جتنے سنے وہ سن کے ان کاہنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں جو غیب بتاتے ہیں. نہیں پتا، ان کاہنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ ان کو سمجھا دیتے ہیں جو اس بندے کے بارے میں حکم ہوا ہے. جب وہ بندہ اس کے پاس پوچھنے آتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے آپ کے بارے میں یہ، اب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آیا بہت اللہ والے ہیں، واقعی صحیح کہا ہے انہوں نے، تو ہم نہیں پتا. تو فرمایا جا رہا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، قرآن کریم جب نازل ہوا اس میں بتا دیے گئے رفعت و انشاءاللہ چلو سے بات آئے گا تو وہاں پہ وضاحت کے ساتھ بات آئے گی کہ اب یہ نہیں جا سکتے، اب آسمان پہ یہ سن نہیں سکتے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کر رکھا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. اب یہ شیاطین آسمان پہ نہیں چڑھ سکتے. انشاءاللہ آگے آئے گا، اللہ نے موقع دیا تو وہاں بتائیں گے.